السلام علیکم، میں عثمان رضا ہوں۔ پرواز میں کوتاہی کے حوالے سے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ کچھ اور پوائنٹس باقی ہیں جو پرواز میں کوتاہی کے حوالے سے آپ لوگوں سے مجھے ڈسکس کرنے ہیں۔ پرواز میں کوتاہی کی اگلی وجہ بنتی ہے جھوٹ، بے ایمانی، بدعنوانی، یعنی اپنے معاملات میں کرپشن یا جھوٹ کا سہارا لینا۔ جب ہم اپنے معاملات میں جھوٹ کا یا بدعنوانی یا بددیانتی کا سہارا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات میں برکت باقی نہیں رہتی۔ شاید آپ کی کوئی پروڈکٹ یا آپ کا کوئی آئیڈیا جھوٹ بولنے سے بک جائے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کے امیج کو جعل سازی کے زمرے میں لے جاتے ہوئے آپ کے امیج کو ڈسٹرائے کر دے گا کہ یہ بندہ جعل ساز ہے۔ اور ویسے بھی جو جھوٹ ہے یا بے ایمانی ہے وہ آپ کے کام میں کبھی آپ کو زندگی میں بڑا آدمی بننے نہیں دیتی یا پھر آپ کو صحیح معنوں میں کامیاب ہونے نہیں دیتی۔ اور بینگ اے مسلم بھی اگر میں بات کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ آج جھوٹ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہم اپنے معاملات میں جھوٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہ لاجک دینا شروع کر دی ہے کہ جی جھوٹ کے بغیر یا تھوڑی بہت کرپشن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی بہت کرپشن یا یہ جو تھوڑا بہت جھوٹ ہے یہ ہمارا خود ساختہ ہے، ہم نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ نیچر کے یہ قوانین نہیں ہیں۔ نیچر تو سچ کو پروموٹ کرتی ہے، نیچر میں سچ ہے۔ اور جھوٹ نہ صرف آپ مذہب اسلام میں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ کسی بھی مذہب میں جھوٹ ہے۔ جیسے سچ کے فوائد آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، ایسے جھوٹ کے نقصانات بھی آپ کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے جسے آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا وقتی طور پہ جھوٹ آپ کو آپ کی کسی بدعنوانی یا کرپشن سے بچا سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بعد میں آپ کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ آخر پھر آپ کو سچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات میں جھوٹ کا سہارا نہ لیں، اور جس قدر سچ کے ساتھ آپ اپنے معاملات میں زندگی میں آگے چل سکتے ہیں وہ آپ سچ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو اور اس سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کو آپ سچ کے ساتھ آگے لے کر چلیں۔ اس کے بعد جناب وہ ایک اس حوالے سے اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ مشکلات کے اور آزمائشوں کے آگے جلد سرنڈر کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک وجہ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پرواز میں کوتاہی کے حوالے سے کہ مشکلات کے سامنے جلد سرنڈر کر دینا یا پھر ہتھیار پھینک دینا یا ہار مان جانا، یہ آپ کی پرواز میں کوتاہی کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی سفر میں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو کوئی رکاوٹ یا ہرڈل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آپ وہاں پر کھڑے رہتے، پریشان ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ آپ اس ہرڈل کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہٹا کے اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، شاہین عقاب وہ باد مخالف سے آنے والی ہوا جتنی شدید ہوتی ہے اتنی ہی اس کی پرواز جو ہے اس میں بلندی آتی جاتی ہے، اور وہ ایک وقت میں اڑتا اڑتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ باد مخالف کی جو شدت یا سختی ہوتی ہے وہ اس سے اوپر گزر جاتا ہے، یعنی وہ بادلوں سے بھی اوپر گزر جاتا ہے۔ تو یہ رویہ بنائیں کہ مشکلات آپ کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکیں، مشکلات آپ کو اپنے پنجوں میں یا اپنے جو ہے وہ نیچے نہ رکھیں، بلکہ آپ مشکلات سے اوپر گزر جائیں۔ اس کے بعد جناب جو حرام خوری ہے وہ آپ کی پرواز میں کوتاہی کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ حرام کھانا۔ حرام کھانا اگر تو آپ اپنے رزق میں جو لقمہ اپنے منہ میں آپ جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اگر وہ حرام کا لقمہ ہے تو اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ حرام کا جو لقمہ آپ ایک کھاتے ہیں وہ نسلوں تک پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے
وہ کہا کرتے تھے کہ حرام اور حلال جو ہے یا بے ایمانی اور ایمانداری کی مثال وہ یوں دیتے تھے کہ دودھ کا ایک پورا جو برتن بھرا ہوا ہو، اگر اس میں غلاظت کا ایک کچرا ڈال دیا جائے تو وہ پورے دودھ کو ناپاک کر دیتا ہے، ہم اس دودھ کو پی نہیں سکتے۔ حلال اور حرام کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو حرام کھانا ہے اپنے معاملات میں، کسی بھی حوالے سے حرام کھانا ہو، چاہے کسی گناہ کا ارتکاب کر کے حرام کاری کرنی ہو یا پھر رزق حرام کھانا ہو، وہ جسم کو جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہماری روح کو ڈیمیج کر دیتا ہے، ہماری روح کو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے جب حلال کھایا جائے تو پھر شاہین بنتا ہے، اور جب کسی کے ٹکڑوں پر پلا جائے اور کسی کے کیے ہوئے شکار کو کھایا جائے یا پھر مردار کو کھایا جائے تو وہ گدھ بنتا ہے۔ اسی لیے حرام کھانا جو ہے اس کا ایک ذرا بھی اپنی زندگی میں مت رہنے دیں، اس سے آپ کی پرواز میں کوتاہی نہیں آئے گی، وگرنہ پرواز میں کوتاہی آ جائے گی۔ اینڈ ان دی اینڈ جو پوائنٹ ہے پرواز میں کوتاہی کے حوالے سے، وہ ہے جناب اپنی زندگی میں آنے والی اپنی جو ناکامیاں ہیں ان کو تقدیر سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ہماری تقدیر ہے، تو جناب تقدیر یہ نہیں ہوتی۔ اپنی ناکامیوں کو تقدیر کا جو ہے وہ بلیم دینا، اس سے آپ کی پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے۔ دیکھیں ایڈیسن نے تقریباً 1000 مرتبہ کوشش کی کہ وہ بلب کی ایجاد کر سکیں، اور 1000 مرتبہ کوشش کرتے ہوئے وہ جو ہے وہ اس آئیڈیا کو جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔